حدیث یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے راوی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا، واعظ فرمایا، اور اتنا واضح بلیغ تھا۔ حدیث یہ ہے بیٹے، یہ ابو داؤد میں یہ حدیث نمبر ہے 4596۔ اس میں جو بڑی توجہ طلب بات ہے، میں تینوں کتابوں سے دے رہا ہوں اور ان کا ترجمۃ الباب اس کے ساتھ معنی متعین کرنے میں مددگار ہوگا۔ ابو داؤد نے اسے باب فی لزوم السنہ میں لیا ہے، باب فی لزوم السنہ کے لازم ہونے کے باب میں یہ حدیث دی ہے۔ سنہ اور آگے پھر سنہ کو واجب ہونے پکڑو اور بدعت کو چھوڑ دو۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بدعت وہ محدثہ ہے جو مخالف سنت ہو۔ حضور اسلام کی ایک معین سنت ہے اور بدعت اس کا نقص ہے، اس کا نقیض ہے، اس کا عکس ہے، اس کا تضاد ہے، اس کے ساتھ اس کا واضح ٹکراؤ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو جب وہ اس کا نقیض ہے اور اس کا متضاد ہے، ٹکراؤ ہے، مخالف ہے، تو وہ بدعت ہوگی۔ اس باب میں جو حدیث دی امام ابو داؤد نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک روز خطاب فرمایا، بڑا موعظہ نصیحت تھی، بڑا بلیغ خطبہ تھا، آنکھیں بھر آئیں، دل دہل گئے، لرز اٹھے، آنسو آ گئے، ایک کیفیت پیدا ہو گئی پوری کی پورے ماحول پر، گریہ اور زاری اور رکت کی کیفیت۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ الوداعی خطبہ ہے، آپ ہم سے ودا ہو رہے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ہم سے عہد لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے عہد لیا، اور اس عہد کے اندر جو آپ نے نصیحت کی اور اس پر عہد لیا وہ کلمات ہیں۔ فرمایا فقال اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ اب حکم بمنزلہ وصیت تھا گویا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا میرا حکم ہے۔ والسمع والطاعہ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اور متن میں وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ بھی ہے۔ فرمایا ایک نصیحت کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا، اور دوسرا خواہ تم پر کوئی حبشی غلام بھی امیر یعنی خلیفہ تمہارا سربراہ مقرر کر دیا جائے تو تب بھی اس کی سمع و اطاعت کرنا، اس کی بات کو سننا اور اسے اوبے کرنا، اطاعت کرنا۔ یہ بیٹے اب کل محدثۃ بدعۃ وبدعۃ ضلالہ کا پس منظر آ رہا ہے۔ خواہ کو حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر اور خلیفہ مقرر کر دیا جائے تو اس کو بھی سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ دوسرا فرمایا یہ حکم دے رہا ہوں۔ دو باتیں۔ اس کے بعد فرمایا تیسری بات فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنْكُمْ بَعْدِي، پس تم میں سے، کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو، تم میں سے جو میرے بعد بھی زندہ رہا، تم میں سے جو میرے بعد بھی، یہ وہ خاص تھا وہ جو میں نے کہا حدیث کا استدراک، میرے بعد بھی زندہ رہا، فَسَيَرَا، تو میری وفات کے فوری بعد بہت جلد دیکھ لے گا، اختلافاً کثیرا، امت میں بڑی کثرت کے ساتھ اختلاف اٹھیں گے، اختلاف کثیر دیکھے گا، گروہ بندیاں، دھڑے بندیاں، جھگڑے، اختلاف میرے فوری بعد، فَسَيَرَا، ان قریب۔ دو تین چیزیں بیٹے توجہ طلب ہیں۔ ایک تو فرماتے ہیں اِنَّهُ فَمَن يَعْشِ بَعْدِي مِنْكُمْ بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہا، تو صریحاً فرما رہے ہیں کہ جس کا ذکر میں آگے کرنے والا ہوں وہ اس کا تعلق صدیوں کے بعد کے مسئلے سے نہیں، میری وفات کے فوری بعد سے ہے۔
میں یہ تھا جس سے میں نے کہا کہ وہ چونک اٹھے کہ اس سے تو استدلال کبھی آج تک نہیں ہوا تھا، اور سارے عقدے کھل گئے۔ فرمایا جو میرے بعد زندہ رہا تم میں سے، اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ آگے آقا علیہ السلام فرمانے والے ہیں وہ دور صحابہ میں ہوا اور دور خلفائے راشدین میں ہوا۔ حضور کے فوری بعد کس کا دور آیا؟ تو وہ دیکھ لے گا اب ان قریب اختلافاً کثیرہ، اختلاف پیدا ہو جائیں گے امت میں، تو وہ بہت اختلافات دیکھے گا امت میں، دھڑے اور گروہ اور طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں اور اختلاف شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا پھر کیا کرنا؟ وہ اختلاف جب پیدا ہو جائیں گے تو وہ کس پر زد پڑے گی؟ وہ خلفائے راشدین پر زد پڑے گی۔ آقا علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا ہے نا، تو آقا کے وصال کے بعد امت کے رہبر رہنما کون ہوں گے؟ خلفائے راشدین۔ ان کے لیے پہلے فرما دیا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا خلیفہ مقرر ہو اور سربراہ ہو تو اختلافات میں نہ پڑنا، اس کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ یہ بات فرما کر پھر فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان قریب بڑے کثیر اختلاف دیکھ لو گے۔ دوسری بات وَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي، اور میرے بعد ہی شروع ہو جائے گا۔ تین شرائط لگا کر فرمایا اس صورت میں کیا کرو؟ اس صورت میں جب میری وصال کے فوری بعد اختلاف کثیر ابھرنے والے ہیں اور بڑے دھڑے بندیاں اور گروہ اور اختلافات پیدا ہونے والے ہیں، ایسی فضا جب امت میں پیدا ہو جائے گی جو عنقریب تم دیکھنے والے ہو، تو اس صورت میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ راستہ کیا ہے جسے اپنانا۔ تو کیا کرنا؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو تھامے رکھنا، مضبوطی سے میری سنت کو تھامے رکھنا۔ اب اس وقت ظاہراً میں تو ہوں گا نہیں، جو ایشوز اٹھیں گے اور مسائل اٹھیں گے اور اختلافات پیدا ہوں گے تو اس وقت سامنے میں تو نہیں ہوں گا، اس وقت تو میرے خلفاء ہوں گے۔ تو فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو تھامے رکھنا۔ اختلافات آئیں گے، سر اٹھائیں گے، میرے فوری بعد یہ حالات آنے والے ہیں، اور جو تم میں سے زندہ رہیں گے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس صورت میں حق کی راہ کیا ہوگی؟ میری اور اپنی سنت خلفائے راشدین کی سنت قرار دے دی۔ فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھنا، کیونکہ پتہ ہوگا کہ جو خلیفہ راشد ہوگا وہ ایک بات کہے گا، دوسری بات کہہ رہے ہوں گے، لوگ متذبذب ہوں گے، تشکیک ہوگی، ایک انتشار ہوگا کہ کس کی مانے۔ تو فرمایا پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت تھامے رکھنا میری، میرے خلفاء، جو خلیفہ راشد ہوگا اس کی سنت میری سنت ہے، اس کو تھامنا۔ اور پھر فرمایا تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وعدوا علیہا بالنواجذ، جیسے کہ چیز کو ان دانتوں کے تلے چبا کے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تو ایسے اوپر نیچے کے دانت گڑ دینا اس پر تاکہ چھوٹے نہیں وہ سنت کی رسی۔ خلفاء راشدین کے ساتھ اس طرح متمسک ہو جانا، اس طرح جڑ جانا اور دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا اس سنت کی رسی کو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یہ جو محدثات الامور ہوں گے ان کو چھوڑ دینا، ان سے بچے رہنا، اور جو خلفاء راشدین کہیں گے ان کو مان لینا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ، جو فتنے اختلافاً کثیرہ کی شکل میں سر اٹھا چکے ہوں گے، جو میرے فوری بعد اٹھانے والے ہیں، وہ سارے محدثہ ہوں گے، اور وہ ہر محدثہ بدعت ہوگا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور وہ ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے پورا زمانہ بدعت کا اور بدعت کی نوعیت ساری متعین فرما دی، متصل اس حدیث کے پورا مضمون بیان کر کے حضور نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ کیوں نہ محدثات الامور کا معنی خود زبان مصطفیٰ سے معلوم کیا جائے، کیوں نہ محدث کل محدثۃ بدعۃ حضور علیہ السلام ہی سے دریافت کیا جائے کہ محدثات کیا ہیں۔ یا رسول اللہ محدثات الامور کیا؟ یا رسول اللہ کل بدعۃ دلالہ، دلالہ کیا ہے؟ فرمایا بدعۃ۔ بدعہ کیا ہے؟ فرمایا کل محدثۃ۔ کل محدثۃ کیا ہے؟ فرمایا محدثات الامور۔ عرض کیا یا رسول اللہ محدثات الامور کیا ہیں؟
فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَهَٰذِهِ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَتِلْكَ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ الَّذِي تَتَظْهَرُ بَعْدَ وَفَاتِي وَمَنْكُمْ يَعْشِ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ بَعْدَ وَفَاتِي. یہ جو اختلافات کثیر اٹھے وہ کون سے تھے؟ وہ حضور کے وفات کے فوری بعد زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا کئیوں نے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، فتنہ منکرین زکوٰۃ. ادھر مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور طلحہ اسدی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نبی ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے. کئی قبائل عرب مرتد ہو گئے، کئی منکرین زکوٰۃ ہو گئے، کئی مدعیان نبوت ہو گئے. یہ تین فتنے آقا علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد پیدا ہوئے، جن کو سیدنا صدیق اکبر نے فیس کیا. اور مسند خلافت پر بیٹھتے ہی یہ تین فتنے، اور یہ تینوں فتنے کیا تھے؟ یہ تھا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ. آپ دیکھ لیں، نئی نبوت کا اعلان ہو گیا، وہ بدعت ہے. کوئی نئی نبوت کا اعلان کر دے، یہ من احدث فی امرنا ھذا فلیس منہ. یہ نئے جھوٹے نبیوں نے کہا ہماری نبوت ہے، تو نئی نبوت کا اجرا یہ محدثہ اور بدعت ہے. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، یہ ارکان دین میں سے ایک امر کا انکار ہے، ارکان دین کا انکار ہے. زکوٰۃ کا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ یہ بدعت ہے، یہ محدثات الامور اور یہ بدعت ہے. کئی قبائل اپنی قبائلی عصبیت پر پلٹ گئے، پیچھے راست واپس مرتد ہو گئے، تو فتنہ ارتداد محدثہ اور یہ بدعت ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان تین کی طرف اشارہ کر کے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ادھر یہ لوگ انکار زکوٰۃ کر دیں گے، ادھر ادعائے نبوت ہوگا جھوٹا، اور کئی فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو جائیں گے. ایک ایسی فضا ہر طرف ایک خلفشار پیدا ہو جائے گا، ایک فکری انتشار ہوگا، امت میں تفرق پیدا ہو جائے گا، اختلافات کثیر پیدا ہو جائیں گے. ادھر میرا خلیفہ راشد اور خلفائے راشدین ہوں گے، ان کا سامنا کرنے والے عام سادہ لوگ تشکیک میں مبتلا ہوں گے کہ کدھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ وفات پا گئے، اب میں نبی آ گیا ہوں. وہ بولتا ہے اس علاقے کے لیے میں نبی آ گیا ہوں. وہ بولتی ہے اس علاقے کے لیے میں ایک نبی آ گئی ہوں، ایک خاتون بھی آ گئی. انہوں نے کہا اب زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو. وہ قبائلی عصبیت میں مرتد ہو گئے. فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اتنے اختلافات جب میری امت کو گھیر لیں گے تو عام سادہ لوگ مسلمان پریشان ہوں گے، کدھر جائیں؟ اس وقت فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا. ان اختلافات کے پیچھے نہ جانا، وہ محدثہ ہیں، وہ بدعہ ہیں، وہ ضلالہ ہیں. اور میرے خلفائے راشدین کے پیچھے جانا یہ میری سنت ہے. یہ اس حدیث کا بیٹے شان ورود ہے، اس حدیث کا شان ورود ہے. اور یہ معنی ہے حضور علیہ السلام. اب اس سے جو استنباط ہوا، میں آگے پھر حدیث بہت ساری ہیں، اس کو پہلے ذہن میں رکھ لیں، وہ پھر آگے. اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ اولاً تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بدعہ اور دلالہ کا مفہوم، اس کا دائرہ، اس کا اطلاق معین ہو چکا ہے. اب اور وہ معین کیا ہوا کہ وہ جو فتنہ ہائے ارتداد ہیں، جس میں جھوٹی ادعا نبوت کا نہیں، جھوٹی نبوت کا کوئی دعویٰ ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار ہو گیا، کوئی نماز کا انکار کر دے، کوئی حج کا انکار کر دے، ارکان اسلام ضروریات دین کا انکار کر دے، یا کسی نئی جھوٹی نبوت جیسے امر کے ساتھ اضافہ کر دے، یا مرتد ہو جائے، تو تعین یہ ہو گیا کہ جو فتنہ مرتدین کا ہو، جو بندے کو خارج از اسلام کر دے، ارتداد کا فتنہ، حضور نے ان کو محدثہ کہا اور ان کو بدعہ و ضلالہ کہا. یہ معنی ہو گیا بدعہ اور محدثہ. اور اب چھوٹے امور کے اوپر بدعہ دلالہ کا اطلاق کرنا بھی خود محدثہ اور بدعہ ہے. اب یہ اختلافاً کثیرہ کے لفظ سے نا، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی حدیث روایت کی، وہ بھی مقدمہ میں لائے ہیں. اور مقدمہ میں جب لائے ہیں تو اس میں باب قائم کیا ذکر وصف الفرقۃ الناجیہ من بین الفرق التي تفترق علیہ امت المصطفیٰ. اور وہ لا کر وہی حدیث صحابہ کرام کے حوال کی اس وقت کی بیان کر دی. پوری وہ حدیث
آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنْكُمْ، فرمایا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا، ناک کٹا بھی اگر ہو تو تب بھی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو کوئی زندہ رہے ان قریب اختلاف کثیر دیکھے گا۔ فعلیکم، اس صورت میں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ۔ یہ تمام احادیث اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے کل کتب حدیث میں یہ ساری حدیث ایک اس مضمون کا حصہ ہے، یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں آئی۔ لوگ تو خطبوں میں اگلا ٹکڑا پڑھ لیتے ہیں نا، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ٹکڑے کر کے، اور یہ کبھی کسی نے نہیں غور کیا کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کا ٹکڑا کر کے غلط جگہ استعمال کرنا چاہتے ہو۔ فرمان رسول کا منشا کچھ اور ہے۔ لوگوں کو اس بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک امپریشن یہ ہے کہ چونکہ صرف زندگی میں وہی 3 کلمات سنے ہیں تو عامت الناس کو یا عام طلباء کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ 3 کلمات مستقل طور پہ کل یہی مضمون حدیث ہے یا کسی بڑے مضمون حدیث کا حصہ ہے۔ یہ تو پھر بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ سیاق اور سباق کو پورے پس منظر پیش منظر سے کاٹ کر اس کو اطلاق کر دینا جہاں جی چاہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسے ایک سیاق میں، ایک سباق میں، ایک پس منظر میں بیان فرمایا تھا۔ لہذا وہ جس طرح آپ شان نزول دیکھتے ہیں قرآن مجید کا، تو یہ حدیث کا شان ورود ہے۔ تو وہ جو تفرق ہوا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو اس تفرقہ اور تفرق اور اس انتشار اور اختلاف کی صورت میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کی پیروی پر قائم رہنا، یہ جو عمل تھا، اس عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر بیان فرمایا، اور اس سے متعلق اب آج کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی بدعت رہی نہیں۔ اس پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیا اگر صرف اس تک محصور کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پھر قیامت تک اب کوئی بدعت ہی نہیں ہوگا اور کوئی بدعت رہی نہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اطلاق ہمیشہ 2 ہوتے ہیں، نزول قرآن بھی 2 ہوتے ہیں، ایک اس کا خصوصی، ایک عمومی۔ ورود حدیث بھی، مورد بھی 2 ہیں، ایک تو خصوصی مورد۔ تو اب عمومی مورد میں بدع دلالہ ہوگی، مگر جو مورد خصوصی ہے اس نے جو معنی متعین کر دیا، جہاں جہاں وہ معنی پایا جائے گا اس پر اس کا اطلاق قیامت تک ہوگا۔ اب معنی اس کا متعین ہو گیا کہ اختلافات اور فتنے اس سطح کے جو ارتداد کا باعث بنے، جو مرتدین کر دیں بندوں کو، معنی متعین ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اب اگر فتنہ قادیانیت کا پیدا ہو گیا، ادعاء بائے نبوت، یہ بدعت ہے اور یہ کل بدعت دلالہ ہے۔ بہائیت کا فتنہ پیدا ہو گیا، بہاء اللہ کا نئی کتاب بنا دی، فتنہ آ گیا۔ کوئی نئی کتاب گھڑ دے، کوئی معاذ اللہ نئی وحی گھڑ دے، کوئی نیا دین گھڑ دے، کوئی نئی نبوت کا اجرا کر دے معاذ اللہ، کوئی نیا کعبہ بنا کے عبادت کر دے، کوئی ارکان دین 5 ہیں ان کو 7 بنا دے، 6 بنا دے، کوئی 3 کم کر دے، 3 کر دے، کوئی نمازیں 3 2 کر دے، کوئی 4 کر دے، کوئی 6 بڑھا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جتنے اساس دین ہیں، اجزاء ایمان ہیں، آپ کے جو ارکان ایمان ہیں، ان میں کسی کی تخفیف کر دے، کوئی اس میں بڑھا دے۔ جتنے اساسیات دین ہیں جن میں کمی بیشی سے یا جن کے اندر ایک نئے ادخال اور ادعا سے بندہ مرتد ہو جائے، تعریف متعین ہو گئی۔ اب یہ نئی تعریف ہے جو مبنی بر حدیث ہے، جو بندہ ایسا کوئی دین کے اندر کوئی عمل ایسا داخل، یہ ہے ما لیس فیہ وما لیس منہ، یہ معنی ہے۔ ایسا کوئی ادعا، ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام دین کی ضروریات دین میں یا داخل کرنا، اضافہ کرنا یا خارج کرنا یا کوئی نیا دعویٰ اس کے اندر کر دینا جس سے بندہ مرتد ہو جائے، وہ فتنہ فی الدین ہوگا، وہ دین کے اندر فتنہ ہے، وہ ارتداد ہے۔ تو ایسا ارتداد کا عمل دین کے اندر اضافہ کرنے والا جو شخص جب بھی کرے گا وہ بدعتی ہے، وہ محدث ہے، اور کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔
اور اس کے علاوہ بقایا جتنے الفاظ پر محدثین اور شارحین اور ائمہ اور بزرگ کبھی بدعہ اور کبھی بدعہ لفظ استعمال کرتے رہے، وہ کبھی بدعہ لغوی معنی میں آئی اور کبھی بدعہ کا لفظ آیا تو حسنہ کے معنی میں آیا، اور رہ گئی بدعت سیئہ جو بچی وہ وہی تھی جو بدعت دلالہ ہے۔ کبھی جو لفظ بدعہ آیا جو بحث کی تو بدعہ حسنہ بدعہ سیئہ کی تقسیم کے حوالے سے بحث کی، اور بدعہ حسنہ نکل گئی اس بدعہ سے۔ تو جو بدعہ شریعہ ہے وہ یہ ہے جو مرتد کر دے، وہ سیئہ ہے، دین سے خارج کر دے یا اس طرف لے جائے یا اس کے قریب پہنچا دے۔ اب جو چیز سمجھنے والی وہ یہ کہ جب ایک نئی چیز ہے تو میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء اور محدثین جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں یا سواد اعظم مسلک اہل سنت والجماعت اور سواد اعظم اور اس کے مسلک سے ان کا تعلق نہیں اور اپنے آپ کو اس سے جدا ڈکلیئر کرتے ہیں اور کسی لحاظ سے بھی بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کو جائز نہیں سمجھتے، وہ ایک خود تقسیم کرتے ہیں، اور وہ تقسیم علامہ ابن تیمیہ کے وقت سے لے کر جتنے علماء ان کے ہو گزرے ہیں، شیخ عبد الوہاب نجدی اور موجودہ سعودی علماء تک، بن باز تک، جتنے بھی ان کے رائٹرز ہیں اور مصنفین ہیں، ان کو اس بات سے کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ وہ بھی تقسیم کرتے ہیں بدعت کی، اور جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ بدعت لغوی اور بدعت شرعی کی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے پچھلی بار سمجھا دی تھی۔ اب میں آپ کو ایزی کر دیتا ہوں اس سبجیکٹ کو۔ ہم دونوں میں سے کسی بھی تقسیم کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ وہ بدعت لغوی اور بدعت شرعی کہتے ہیں اور حسنہ اور سیئہ کو نہیں مانتے۔ ہم حسنہ اور سیئہ کی تقسیم تو مانتے ہی ہیں، مگر ہم بدعت لغوی اور بدعت شرعی کی تقسیم کو ماننے میں بھی کوئی رکاوٹ اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ہم دونوں میں کوئی تضاد نہیں محسوس کرتے۔ وہ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو بدعت شرعی کہا ہم اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اب دونوں میں دونوں تقسیمات میں تطبیق کر رہا ہوں تو بالکل کیس کلیئر ہو جائے گا۔ جس کو وہ بدعت شرعی کہتے ہیں، فرق اتنا ہے، ہم اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں یا بدعت دلالہ کہتے ہیں، بدعت قبیحہ کہتے ہیں، تو وہ بدعت سیئہ ہے۔ جس کو وہ بدعت لغوی کہتے ہیں کہ یہ لغتاً بدعت ہے کیونکہ نیا کام ہے، نیا کام ہونے کی وجہ سے اس کو حدیث میں صحابہ میں سے کسی نے، تابعین میں سے کسی نے، ائمہ محدثین میں سے کسی نے بدعت کہہ دیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کام کو بدعت کا، اور کام نیک ہے، مشروع ہے، دینی ہے، جائز ہے، مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، کار خیر ہے، اور اس کو انہوں نے بدعت کہا، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ بدعت کا کہنا اس سے مراد بدعت لغوی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بدعت شرعیہ، تو کلیئر ہو گئی، ہم بدعت شرعیہ کو ہی بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں بات کہ بدعت شرعیہ جو ہے، بدعت شرعی وہی بدعت سیئہ ہے، مذمومہ ہے، وہی دلالہ ہے۔ اب آ گئی بحث بدعت لغوی کی، تو جب بدعت جس کو کہا بدعت لغوی، ہم کہتے ہیں کہ جن احکام، معمولات اور مختلف واقعات کو یا مختلف معاملات کو آپ بدعت کہتے ہیں، وہ بدعت کا لفظ اس لیے ہے کہ وہ بدعت لغوی ہے، اور بدعت لغوی کی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ بدعت لغوی کی ہم یہ اس تقسیم کو اعتبار میں رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے جب تقسیم کرتے ہیں بدعت کی کہ ان میں سے اس تقسیم کو ایک بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں اور فقیہ اور اصولی ہو گزرے ہیں، محدث بھی ہیں اور اصولی بھی ہیں، فقیہ اور مذہباً شافعی، اور ان کا جو مسلک یا طریقہ تحقیق کا وہ بڑا محتاط ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ سلفی نقطہ نظر کے قریب قریب تصور کیے جاتے ہیں نہیں، جیسے علامہ ابن القیم ہیں، ان کو سلفی کہتے ہیں،
سلفی جب اپنی ائمہ محدثین کی ایک فہرست تیار کرتے ہیں نا کہ ان کا عقیدہ مسلک، آپ سلفی، میں محتاط لفظ بول رہا ہوں نا، مراد اس سے جو آپ لوگ کیا یوز کرتے ہیں لفظ، تو وہ عالم اسلام میں یا عالم عرب میں اس ورلڈ میں اپنے آپ کو سلفی کے لفظ سے آج کل تعارف کرواتے ہیں. تو گویا انہوں نے اپنا ایک نام رکھ لیا ہے، مسلک رکھ لیا ہے. تو اب اعتراض ختم ہو گیا ان کا یہ کہہ کر کہ اگر آپ حنفی ہیں تو کہتے ہیں یہ حنفی کہاں سے نکل آیا؟ جہاں سے سلفی نکل آیا. جہاں سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ لفظ آئے تو اعتراض کرتے تھے نا، اب انہوں نے اپنے باقاعدہ مذہب کو، فقہی مذہب کو سلفی کا نام دے دیا. تو نام ہی ہے نا. تو اب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب فہرست بناتے ہیں تو جیسے علامہ ابن تیمیہ کو وہ اپنے بانیان میں یعنی چوٹی کے لوگوں میں شمار کرتے ہیں، تو علامہ ابن قیم کو شمار کرتے ہیں، جبکہ علامہ ابن قیم جیسا محدثین میں کم لوگ صوفی ہوئے ہیں. یعنی تصوف پر محدثین میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی اور امام ابن القیم، یہ چوٹی کے ان 2-3 لکھنے والوں میں ہیں جنہوں نے تصوف پہ مواد تیار کیا سارا. تو وہ تو صوفی ہیں، آپ سمجھ گئے نا بات، مگر وہ اس کو سلفی لکھتے ہیں. چلو خوش رہیں. تو وہ اپنی فہرست بناتے ہیں. تو یہ امام عز الدین بن عبد السلام اپنے فکر کے قریب سمجھتے ہیں، وہ آپ کے قریب نہیں سمجھتے. تو میں ان کا ایک بنیادی ریفرنس دے کے تو پھر آپ کو اصل حوالے کی طرف آتا ہوں کہ اس تقسیم کی بنیاد کیا رکھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہا. اب یہ بدعت لغوی بن گئی. اب وہ کہتے ہیں وہی یہ امام عز الدین بن عبد السلام اصولی اور محدث امام ہیں، اصول فقہ میں اور حدیث کے امام ہیں. اور ان کا ٹائٹل تھا، اتنی اتھارٹی ہیں، ان کا ٹائٹل تھا اہل زمانہ میں سلطان العلماء. انہوں نے اپنی کتاب قواعد الاحکام میں یہ بات لکھی ہے اصول فقہ پر. قواعد الاحکام، اس کی جلد 2 صفحہ 172 اور 174، 172 سے 174 تک پوری بحث کی ہے امام عز الدین بن عبد السلام. اسی طرح ان کا فتاوی ہے، فتاوی العز بن عبد السلام، اس کے صفحہ 116 پر. تو انہوں نے ایک بنیاد دی ہے تقسیم کی. پہلے وہ تقسیم کی بنیاد سمجھاتا ہوں پھر تقسیم بتا دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بدعت ہے، اب بیٹے یہ ذہن میں رکھ لیں بات کہ اگر آپ کوئی تقسیم کے بانی ہم لوگ جی نہیں، ہم نے تو کچھ وضع نہیں کیا ہے. یہ تو ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ کا ایک پورا مذہب ہے، ایک فکر ہے، ایک تحقیق ہے جو صدیوں سے 1000 سال سے اسی طرح. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہی یعنی البدعۃ منقسمۃ الی، اس کی تقسیم کی گئی ہے. آگے شروع کر دیتے ہیں کن میں؟ الی بدعۃ واجبہ. وہ کہتے ہیں کچھ بدعت ایسی ہوتی ہیں جو واجبہ ہیں، وبدعۃ محرمہ، اور کچھ بدعتیں ہیں جو حرام ہیں، وبدعۃ مندوبہ، اور کچھ مستحبہ ہیں، بدع مستحبہ. کمپلسری انوویشنز، امپیریٹو انوویشنز، محرمہ فوربیڈن انوویشنز، مندوبہ ریکمینڈڈ انوویشنز، اور بدعۃ مکروہہ، یہ مندوبہ اپرووڈ انوویشنز اینڈ ڈس اپرووڈ انوویشنز، یہ اپریشیبل اینڈ ان اپریشیبل مکروہہ، اور بدعۃ مباحہ پرمیسیبل انوویشنز جو جائز ہیں. تو کتنی اقسام بیان کر دی؟ 5. بدع واجبہ، محرمہ، مندوبہ یعنی مستحبہ، مکروہہ اور مباحہ. یہ امام عز الدین بن عبد السلام. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قواعد شریعت میں اب یہ تقسیم کیسے کریں گے، یہ بنیاد کے لیے میں نے یہ حوالہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو نیا کام ہو جو عصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جواز ہی نہیں ہے کہنا کہ چونکہ حضور علیہ السلام کے اور اس کے بعد کے دور میں ثابت نہیں لہذا حرام ہو گیا.
اس کو رد کر دیا، اس تصور کو ہی جو پہلے ثابت نہیں لہذا حرام ہو گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ شریعت کے قواعد کے خلاف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پیش کیا جائے گا، جو نیا کام ہوگا جس کو آپ نے بدعت کہا، لغوی طور پر وہ بدعت ہوگی، تو اس کو پیش کیا جائے گا قواعد الشریعت پر، پرنسپلز آف شریعہ پر۔ ایک نئی چیز ہے تو صرف اس کا نیا ہونا جو حضور علیہ السلام کے عہد مبارک یا صحابہ کے دور میں نہیں ہوا تھا، جسٹ اس وجہ سے وہ حرام نہیں ہو جائے گا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو قواعد شریعت پہ پیش کریں گے۔ تو قواعد شریعت میں جب پیش کریں گے تو فَإِن دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، اگر وجوب کے قواعد میں وہ داخل ہو گیا، اگر اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ جو شریعت نے واجب ہونے کے جو پرنسپلز اور قواعد رکھے ہیں، مینڈیٹری، کمپلسری اور امپیریٹو ہونے کے جو پرنسپلز رکھے ہیں، تو اگر تو وہ اس معیار پر، سٹینڈرڈ پر وہ اس کی ضرورت پوری اترے تو وہ بدعت واجبہ ہوگی، اس کا کرنا واجب ہوگا۔ وَإِن دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، اگر حرمت، فوربیڈن اور پروہیبیٹڈ کے جو قواعد ہیں، ٹو بیکم سم تھنگ فوربیڈن اینڈ پروہیبیٹڈ، اگر اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ان کے پرنسپلز پہ پورا اترتا ہے تو پھر وہ محرمہ ہوگی بدعت۔ وَإِن دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، اگر مستحب کے قواعد اور پرنسپلز میں، ریکمنڈیشن کے پرنسپلز میں آتا ہے، فالز ود ان دا پرویو آف ریکمنڈیشنز، تو وہ مندوبہ ہوگی۔ داخلت فی قواعد المباح فہی مباحۃ، اگر اباحت کے قواعد میں، جواز کے قواعد میں آتا ہے تو مباحہ ہوگی۔ یہ امام عز الدین بن عبد السلام نے کتنی بڑی ٹھوس بات کی۔ اب اسی کو امام نووی نے اس تصور کو آگے فالو کیا ہے۔ امام شرف الدین نووی صاحب ریاض الصالحین، اب امام نووی یہی مذہب رکھتے ہیں، یہ بات رکھ لیں۔ امام نووی، ان کا مذہب اس باب میں، بدعت کے باب میں، ان کا قول، ان کا فتویٰ، ان کا مذہب یہی ہے کہ 5 اقسام ہیں بدعت کی، اس بنیاد پر۔ اور امام نووی ذہن میں رکھ لیں کون ہے، پورے سعودی عرب میں اور عرب دنیا میں مشکات شریف پڑھائی نہیں جاتی، مشکات شریف کی جگہ وہاں پورے سعودی عرب اور عرب دنیا میں ریاض الصالحین چلتی۔ وہ عالم عرب کے مسلمہ امام ہیں حدیث میں، جو مقام ہمارے ہاں صاحب مشکات کو بھی نہیں ہے۔ وہاں ہر مسجد میں بیٹے قرآن مجید اور ریاض الصالحین پڑھی ہوگی، حدیث کی اور کتابیں ہوں یا نہ ہوں، ہر مسجد میں ریاض الصالحین ہوگی، اور وہاں کے امام خطبہ ریاض الصالحین کا ہر وقت درس دیتے ہیں۔ یہ ان کے شامل نصاب کتب میں سے ہے، 1-2 حدیثیں ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد ہر مسجد میں درس دیتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے بتایا کہ امام نووی ایک انڈسپیوٹڈ مسلمہ اتھارٹی ہیں پورے عالم عرب اور سعودی عرب کی۔ 27 ائمہ حدیث کے، محدثین کے اور اصولی ائمہ اور فقہا کے، انہوں نے یہ تقسیم دی ہے، امام زرکشی کی، امام ابن حجر کی، امام سخاوی کی۔ اس وقت صرف آپ کو بنیاد سمجھائی۔ اب بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ فقہ میں، فقہ اسلامی میں، علوم اسلامی یا شریعت اسلامی کا جو اصول ہیں، اصول دین یا اصول فقہ میں کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ تقسیم کتابوں میں کس نے منتقل کی فقہی اعتبار سے؟ یہ تو میں نے عز الدین بن عبد السلام کے اور امام نووی کے ریفرنس دیے ہیں۔ امام نووی کا بھی بیٹے حوالہ لکھ لیں، اس تقسیم کا امام نووی کا حوالہ صرف لکھ لیں، چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہیں۔ تہذیب الاسماء واللغات، تہذیب الاسماء واللغات، جلد 3 صفحہ 22، والیوم 3 پیج 22، امام نووی۔ ابھی میں صرف 2 کے ریفرنسز آپ کو دیے ہیں، ویسے آپ چند ایک نام لکھ لیں تو بڑا اچھا ہے۔ اس کے بعد بیٹے اسی کی توضیح میں دوسری حدیث بڑی اہم دے رہا ہوں۔ اب اتنی بحث کر لی
اس کے ساتھ اب اگلی حدیث کو جوڑ لیں، وہ صحیح بخاری کی ہے بیٹے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے، صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء میں ہے، کتاب الرقاق میں ہے، کتاب التفسیر میں ہے، پھر صحیح مسلم کتاب الجنہ میں ہے، پھر صحیح ترمذی جامع ترمذی کتاب التفسیر میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد بن حنبل اور تمام کتب حدیث میں جو حدیث، اور آگے اس کی پھر تمام تخریجات ہماری کتاب میں تمام کلمات کے ساتھ اس کی تخریجات آ گئی۔ یہ پورا باب کوئی 25-30 تمام اسانید کے ساتھ یہ حدیثیں الگ الگ کتابوں سے جمع کی ہیں ساری۔ اس وقت تو ایک پڑھتا ہوں جس سے مضمون آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ بخاری شریف ہے اس وقت، اور کتاب حدیث الانبیاء سے اور کتاب التفسیر دونوں اس وقت میرے سامنے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح بخاری بیٹے لکھیے کتاب التفسیر حدیث نمبر 4625، اور کتاب التفسیر کے اندر باب نمبر 14 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ اخبرنا المغیرۃ بن النعمان قال سمعت سید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا۔ اے لوگو، قیامت کے دن تم اپنی اصل حالت کے ساتھ پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، نہ کپڑے بدن پر ہوں گے اور نہ تمہاری تون ہوگے اور نہ کپڑے بدن پہ ہوں گے، اس اپنی پیدائشی حالت پہ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ثم قال کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، پہلی خلق کی طرف لوٹائیں گے۔ سورہ انبیاء آیت پڑھی۔ ثم قال الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، سب سے پہلے جنہیں خلعت اور جبہ لباس زیب تن کیا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہاں تک فرمایا الا وانہ یجاء برجال من امتی، کچھ لوگ مختلف حدیثیں حوض کوثر پہ آقا علیہ السلام ہوں گے، فرمایا کچھ لوگوں کو میرے پاس لایا جائے گا، پکڑ کے لایا جائے گا ذات الشمال، ان کو پھر فرشتے دوسری مقام پر ہے کہ ان کو بائیں طرف لے جانا چاہیں گے، یعنی دوزخ کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ فاقول یا رب اصیحابی، ان کو روک لو اے اللہ، یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ یہ اس حدیث کے ساتھ جو فرمایا فمن یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، فانہ من یعش منکم بعدی، ان سے کہا تم میں سے جو میرے بعد ہوگا رہے گا، فسیرا اختلافا کثیرا، تو آقا علیہ السلام انہیں پہچانتے ہوں گے، وہ ان میں سے کچھ قبائل کے لوگ مرتد ہو گئے تھے، کچھ منکرین زکوٰۃ سے مل گئے تھے، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ فیقال، یہ پہلے وہ تھا، اب اگلا فإن یقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ 50 احادیث ہیں بیٹے ان الفاظ کے ساتھ والے میں، یا احداث کا معنی متعین کر دیا، وہاں محدثہ کا اور بدعہ کا معنی مقرر ہو گیا، معنی البدعہ بلسان النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شرح الحدیث، یہ بھی شرح الحدیث ہو گئی کہ احدثو کا مطلب ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، آقا نے فرمایا نا ما لیس فیہ فہو رد، تو آئے ہم اپنے اٹکل پچو اور اپنے اندازے لگانے کی بجائے کیوں نہ من احدث فی امرنا، اس کا معنی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے پوچھیں کہ رسول اللہ احدثہ کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، میں دیکھ کر انہیں کہوں گا کہ ادھر لے آؤ، یہ تو میرے ساتھی ہیں، لفظ اصیحابی، میرے صحابی ہیں، اس وقت وہ صحابہ میں شامل تھے، تو میں ترجمہ اس کا میرے ساتھی کر رہا ہوں، دیکھ کر کہوں گا میرے ساتھی ہیں۔ فیقال، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کیا آپ نہیں جانتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئے نئے کام کیے تھے، کیا نئے فتنے پیدا کیے تھے آپ کے بعد، ما احدثوا بعدک، کیا احدثوا
بعد آپ کے بعد انہوں نے کیا احداث کیے تھے، دین میں کیا نئے کام کھڑے کر دیے تھے، کیا آپ نہیں جانتے؟ اب وہ کہیں گے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا احداث کیا۔ اب دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں بیٹے، من احدث فی امرنا ھذا اور انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اور وہ پچھلی حدیث فإنہ من یعش بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، اور اس میں پھر کل بدعت ضلالہ فإنہا ضلالہ وإیاکم والمحدثات الامور۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ یہ آپ کے بعد یہ لوگ ہیں ایکچولی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ آخر زمانے میں فتوحات کے بعد شامل ہو گئے تھے، اور ابھی ان کے دلوں میں پورے طور پہ ایمان اترے اور راسخ نہیں ہوئے تھے، قبائل کی محبت ابھی جاگزی تھی، عصبیت جاگزی تھی، صحبت نہیں ملی، زیادہ فرصت نہیں ملی، بس کلمہ پڑھ لیا، فتوحات کو دیکھی، اور پھر جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور ایک رو چلی ان منکرین زکوٰۃ کی، زکوٰۃ تو مال ہے، پیسہ نہیں دینا پڑے گا، مدعیان نبوت جھوٹے ہو گئے، اپنے قبیلے سے نبی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں قریشیوں کے نبی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، اب اپنے چودھریوں سے نبی ہو گیا اپنا، اب جٹوں سے اپنا نبی پیدا ہو گیا، اپنے قبیلے کے نبی آ گئے، تو وہ پھر مرتد ہو گئے تھے، کچھ لوگ انکار زکوٰۃ سے کئی مرتد ہو گئے تھے، فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، تو آقا علیہ السلام کو دیکھ کے کہیں گے وہ یہ میرے ساتھی ہیں، میں آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 تھا، تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، تو میں پھر اس وقت وہی بات کہوں گا جیسے اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ باری تعالیٰ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، جب تک میں ان میں تھا تو میں ان کا ذمہ دار تھا، نگران تھا، پکڑے رکھتا تھا، جب میں چلا گیا تو پھر اس کے بعد تو ہی نگران تھا، تو پھر یہ کچھ بھی کرتے رہیں تو جیسے تو جان۔ فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ، اب احدثوا آ گیا، احداث میں نے معنی کیا نا کہ بدعت سے مراد وہ محدثہ ہوں گے جو مرتد کر دیں، کیا وہ محدثات ہوں گی جو وجہ ارتداد بنے، فتنہ ارتداد کے درجے کے جو کام ہیں نئے وہ محدثات ہوں گے اور بدعت۔ احدثوا بعدک، اور فرمایا فیقال ان ہؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جو ہی آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ چند وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے تھے۔ مرتدین کی شرط بھی آقا نے بیان فرمائی، احدثوا اور مرتدین دو لفظوں کو جمع کر لیں، اور پھر یہ حدیثیں ہیں ساری۔ دوسری حدیث آئی ہے کتاب الرقاق میں، بخاری شریف میں، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں، باب فی الحوض، اس میں وہ الفاظ ہیں قال انا فرطکم علی الحوض وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، ایک جگہ فحل شعر آپ نہیں جانتے، مختلف الفاظ آئیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد یہ کیا کرتے رہے، احدثوا، تو یہ بہت ساری احادیث میں جیسے میں نے بتایا یہ کلمات احدثوا کے آئے ہیں۔ یہ بخاری شریف تھی، اب یہی حوالہ بیٹے مسلم شریف کا لکھ لیں، مسلم شریف کتاب الجنہ، اس میں ایک اور حدیث ہے آگے جو بتانے والا ہوں تصریح آخر پر۔ مسلم شریف باب فناء الدنیا، اس میں باب آیا ہے کتاب الجنہ کا، قیامت کے دن کا واقعہ ہے نا، چونکہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کر کے پوری آ رہی ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بموعظۃ فقال یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، پوری حدیث کار کے آگے فرماتے ہیں الا وانہ سیجاء برجال من امتی فیؤخذ بہم ذات الشمال، دوزخ کی طرف لے جائیں گے، فاقول یا رب اصحابی، اب یہ ہر جگہ ہر روایت سند کے ساتھ یا لفظ یا رب اصحابی،
یہاں سے وہی بات طے ہو گئی کہ یہ فتنہ بدعت اور فتنہ محدثات اور فتنہ بدعات، فتنہ محدثات اور فتنہ بدعات جس کا آقا علیہ السلام نے ذکر کیا اور وہ حدیث فرمائی، اس کا تعلق صرف اور صرف اور صرف زمانہ خلفائے راشدین میں سر اٹھانے والے ارتداد کے فتنوں سے ہے۔ اس کا آقا کے فرمان میں کوئی تعلق باقی امت کے نیک اعمال کے ساتھ، ان سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی جائز کہہ لے کوئی ناجائز کہہ لے، علمی اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، مستحب کہہ لے غیر مستحب کہہ لے، کوئی مباح کہے کوئی مکروہ کہے، کوئی کہے ثابت ہے کوئی کہے ثابت نہیں، کوئی کہے افضل ہے کوئی کہے غیر افضل ہے، علمی اختلاف جو چاہے کہہ سکے، مگر اس کو بدعت اور محدثہ اور دلالہ کہنا یہ خود بدعت محدثہ دلالہ اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے نہیں کہا ایسی کسی چیز کو بدعت، حضور نے متعین فرما دیا اور صحابہ کرام نے بھی متعین کر دیا۔ تو وہی فرمایا آقا علیہ السلام نے انک لا تدری، فرمائیں گے اصحابی میرے ساتھی ہیں۔ تو گویا اس فتنہ میں بدعہ میں جس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا مبتلا ہونے والے وہی لوگ ہوں گے جو آقا کے زمانے اقدس میں حیات تھے، اور انہی کے زمانے میں پھر یہ فتنہ بپا ہوگا، کئی بچ جائیں گے فعلیکم بسنتی کے تحت، جو نہیں بچیں گے گمراہ میں اختلافاً کثیرہ کا شکار ہوں گے۔ فرمایا انک فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اور آگے فرمایا فیقال لی انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث میں نے بتا دی۔ اسی طرح اور اب اس کی مزید تائید در تائید، اس کے اوپر اس کو اور علم نشرح کرنے کے لیے اور واضح ختم کرنے کے لیے یہ پھر بخاری شریف، اب امام بخاری اس کی وضاحت دیتے ہیں، خود امام بخاری، دراصل ان کے شاگرد امام محمد بن یوسف الفربری، جنہوں نے امام بخاری سے حدیث پڑھ کر آگے ہم تب تک پوری دنیا تک پہنچائی ہے، وہ روایت کرتے ہیں یہ کتاب احادیث الانبیاء، احادیث الانبیاء، وہ دیکھ کر اس طرح سمیخذ برجال من اصحابی، تو رجال من اصحابی کا لفظ آیا ہے وہاں، وہی جو صحابہ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور میں یہ کہوں گا۔ فرمایا فیقال انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم۔ بیٹے اگر 50 کتب حدیث سے بھی یہ حدیث آپ نکالیں گے ہر جگہ یہی الفاظ ہیں، تو گویا احدثوا بعدک لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم، اور ادھر فسیرا اختلافا کثیرا، اور فإنہا محدثات الامور فإنہا دلالہ، یہ دو مضمونوں کی کل حدیثیں ہیں، اور جتنی احادیث اس باب میں آئی ہیں وہ ساری ان دو مضامین کے اندر جز ہیں۔ تو پھر آگے کیا ہے، یہاں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری میں حدیث مکمل ہو گئی، اس کے بعد قال محمد بن یوسف، محمد بن یوسف یہ الفربری ہیں، امام بخاری کے شاگرد، اور امام محمد بن یوسف الفربری ان کے شاگرد ہیں۔ ذکر عن ابی عبداللہ عن قبیصہ، یہ ذکر کیا گیا ابو عبداللہ سے، قبیصہ سے، فرمایا محمد بن یوسف امام فربری امام بخاری کے شاگرد آگے اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، قال وهم المرتدون، یہ احدثوا بعدک جنہوں نے احداث کیا تھا، فرمایا یہ کون تھے، پوچھا کون تھے، قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد ابی بکر فقاتلهم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحیح بخاری ہے، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام محمد بن یوسف الفربری، فرمایا یہ اس سے مراد وہی مرتد ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گئے تھے مرتد، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف قتال کیا تھا۔ اب وہ جتنی بحث میں نے کی وہ ساری سمٹ گئی یہاں آ کر، قتال کیا تھا، اور وہی جو مقاتلہ ایک بہت بڑا ایک معرکہ تھا، آقا علیہ السلام نے اسی کی طرف فرمایا تھا فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي مِنكُمْ فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ۔ فرمایا یہ مرتدین تھے جو عہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مرتد ہو گئے تھے۔ ایک یہ جو میں نے امام محمد بن یوسف ربنی کی وضاحت دی صحیح بخاری سے، دوسری بیٹے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث آئی ہے۔ یہ تمام احادیث ہیں بیٹے، یہ پورا باب میں نے بتایا کوئی 50 60 70 اسانید کے ساتھ کتب حدیث سے میں نے ساری جمع کی ہے۔ اس کتاب میں آپ یہ ساری پڑھ لیں گے، الگ الگ پڑھ لیں گے۔ دو لفظ اس میں اور ہیں خاص، وہ یہ کہ یہ روایت جو دے رہا ہوں بیٹے، یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے اور ابن ابی عاصم نے اور امام دیلمی نے الفردوس میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں۔ اب بنیادی حدیث تو ساری آپ کل کتب سیاستہ میں دیکھ لی، پڑھ لی نا آپ نے، اب یہ حدیثوں اس حدیث کی شرحیں ہو رہی ہیں ساری۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں، اسی طرح وہ حدیث کے وہی سارے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص کو دیکھیں کہ فرمایا ھذا منی، یہ تو میری امت میں سے ہے، وہ بات انہیں کی کر رہی تو ہم میں سے، فرمایا انک لا تدری ما حدث بعدک، یعنی آپ کی جماعت میں سے نہیں ہے، صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ آپ کو کیا معلوم ہے، معلوم نہیں ہے آپ کو کہ آپ کے بعد یہ کیا نئے فتنے انہوں نے پیدا کیے۔ یہ سن کے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں قالا، تو انہوں نے دعا کر لی، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان لا یجعلنی منہم۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اب دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے ان میں سے نہ بنائے۔ اچھا، یہ فتنے تسلسل سے چلے حدیث میں، اور بلکہ یہ جو بدعہ ہے، پہلی بدعہ ہے، آقا علیہ السلام نے تو یہ بہت بڑی محدثات کا ذکر کر دیا، اور خاص حوالہ سن لیں بیٹے، علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں۔ کون؟ علامہ ابن تیمیہ۔ میں نے، آپ نے میرے خطابات میں دروس میں سنا کہ سب سے پہلی بدعت جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہوئی، بدعت کا ظہور آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہو گیا تھا، اور وہ سب سے پہلا مبتدع بدعتی اس کا نام تھا عبداللہ ذو الخویصرہ التمیمی، جو گستاخ رسول تھا۔ تو سب سے بڑی بدعت تاریخ اسلام اور دین اسلام کے لیے حضور کی گستاخی ہے۔ ذو الخویصرہ التمیمی، جس نے حضور سے کہا تھا عدل کریں، یہ اللہ سے ڈریں، اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ لیں، اس کی داڑھی بھی دیکھ لو، اس کا سر بھی دیکھ لو، اس کا چہرہ بھی دیکھ لو، اس کی تہ بند بھی دیکھ لو، پورا کا پورا دین اور شریعت بنا ہوا ہے سر سے لے کے پاؤں تک، مگر ان من دئدئہ ھذا، اس کی نس پشت میں سے قوم نکلے گی، یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ، جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے دین سے خارج ہو جائے گی۔ یہ معروف حدیث ہے ذو الخویصرہ تمیمی کی۔ اب میں مطالعہ کر رہا تھا، یہ تو ایک میرا ایک فہم تھا اور میرا ایک استدراک تھا، ایک اجتہاد تھا کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا اور یہ سمجھا کہ سب سے پہلا ظہور، اور اس کا وجہ یہ تھی سب سے بڑی بدعت جب امت میں آگے چلی، جب بدعت گروہ بنی تو سب سے پہلے بدعتیوں کا گروہ، کل تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ سب سے پہلی جماعت بدعتیوں کی خوارج کی جماعت ہے، اور خوارج کا بانی، فکری بانی کیا، اور نظریاتی بانی اور اعتقادی بانی خوارج کا وہ ذو الخویصرہ تمیمی ہے۔ خوارج کا فکر، نظریہ اور عقیدہ، اس کی بنیاد ذو الخویصرہ تمیمی نے رکھی۔ اس لیے یہ جو بدعت ہے، فکری اور اعتقادی بدعت، اس کا بانی ذو الخویصرہ تمیمی تھا۔ یہ تھا میرا ایک اجتہاد تھا، استدراک تھا، ایک فہم تھا، استفہام تھا، سمجھا کہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے مجموع الفتاوی میں کہ سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی اور جس پر کلام کیا گیا وہ پہلی بدعت ذو الخویصرہ تمیمی ہے، اور اس نے کہا یہ جو حدیث ذو الخویصرہ تمیمی ہے یہ پہلی بدعت کا ظہور تھا حیات محمدی میں۔ مجموع الفتاوی جلد 28
صفحہ 77، پھر مجموع الفتاوی جلد 7 صفحہ 479 481، پھر ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی جلد 3 صفحہ 279، پھر مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 12 صفحہ 470، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 28 صفحہ 476 490۔ علامہ تیمیہ نے لکھا کہ سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی فی قصۃ ذی الخویصرہ التمیمی، اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا بدعتی گروہ من اہل البدع، اول بدعتیوں کا گروہ ہم الخوارج الحروریہ۔ علامہ ابن تیمیہ، مگر الخوارج الحروریہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے جو اول صنف من اہل البدع ہم الخوارج الحروریہ، بدعتیوں کا پہلا گروہ خوارج ہے۔ علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد 28 صفحہ 476، 28 صفحہ 476، یہ خوارج اور حروریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے بدعتیوں کی جماعت ہی ہے، تو ان سے کون ملتا ہے؟ ان سے کس کی مشابہت ہے، کس کی مماثلت ہے؟ خیالات، طبیعتیں، مزاج، فتوے، عقیدے، ساری کون ملتا ہے، کون نہیں ملتا؟ ہمارا تو کوئی دور نزدیک کی بھی مماثلت نہیں ہے ہمارے سے، نہ مزاج ان جیسا، نہ طبیعتیں ان جیسی، نہ عقیدے ان جیسے، نہ فتوے ان جیسے، نہ خیالات ان جیسے، نہ طور طریقے ان جیسے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پہلا گروہ بدعتیوں کا، اہل البدع کا، اول صنف خوارج الحروریہ ہے۔ اور پھر وہ مجموع الفتاوی جلد 13 صفحہ 49 میں بھی لکھتے ہیں کہ بدعات کی ابتدا بھی خوارج سے ہوئی، اور اول ظہور جو بدعت کا حضور کے زمانے میں ذوالخویصرہ تمیمی سے ہوا۔ تو اول وہ کیا تھی؟ وہ حضور کی گستاخی تھی، آقا علیہ السلام کی۔ تو بیٹے اصل بدعت سب سے بڑی آقا علیہ السلام کی گستاخی ہے، اور اس کا بانی ذوالخویصرہ تمیمی۔ اب پلٹ کے ادھر ہی آ جائیں، وہ جو میں بتا رہا ہوں خاص، تو حضرت ابو الدرداء، تو یہ وہاں سے شروع ہوئی بدعات۔ پھر اس کے بعد بدعات کے بڑے جو فتنے پیدا ہوئے وہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں، پھر عبداللہ بن سبا کا فتنہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں، پھر بدعات کا بڑا عروج ہوا، اور پھر خوارج کی جو بدعات ہیں وہ سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کے دور میں جب براہ راست وہ ٹکرائے، اور پھر وہ صفین کی جنگ سے نکل کے تو ہرورا ایک جگہ ہے عراق کی سرزمین کی سرحد پر، تو اس طرف جا کے انہوں نے ہیڈ کوارٹر اور مرکز بنایا۔ اور خوارج کی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے وہاں جا کے خطبہ دیا، جب امیر مقرر کیا اور جماعت بنائی ہرورا، وہاں سے الحروریہ، تو جب وہاں جا کے تقریر کی اور اپنی جماعت اور جتھا بنایا، تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ اور ان کے لوگ، چونکہ کوفہ میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، ان کو کہا کہ ان کے یہ بدعتی ہو گئے ہیں۔ تو بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بدعتی کہیں۔ انہوں نے خطاب کیا اور دو چیزیں بیان کی، کیا؟ ایک ان کے اوپر شرک کی تہمت لگائی، اور ایک بدعت کی تہمت لگائی مولا علی اور مرتضیٰ پر، کہ بدعتوں کا ظہور ہو گیا ہے اس شہر میں، لہذا اب یہاں رہنا حرام ہے، چھوڑ چلو، یہاں بدعتوں کا ظہور ہو گیا ہے۔ اور ان الحکم الا للہ کا عمل چھوڑ کے حکم بنا کر مشرک ہو گئے ہیں۔ تو بدعتیوں نے پہلے 3 نعرے لگائے تھے بیٹے، نعرہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اور مولا علی المرتضیٰ اور ان کے لوگ بدعت مشرک ہو گئے اور بدعتی ہو گئے۔ ان حکم الا للہ یہ نعرہ توحید تھا، تو زور سارا توحید پر، اور مولا علی المرتضیٰ اور امت مسلمہ کو مشرک اور بدعتی، یہ 3 ان کے سمبل تھے۔ اب جو امت مسلمہ توحید کا زور دے اور امت مسلمہ کو مشرک کہے اور بدعتی کہے، وہ دراصل حقیقت میں البدعہ ہے، وہ بدعتی ہے۔ یہ تو ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو میں بتا رہا تھا ابو الدرداء فرماتے ہیں جب یہ حدیث سنی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر لیں اللہ یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل نہ کرے، ان بدعتیوں میں، احدثوں میں، مرتدین میں شامل نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا قال لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہوگے، فرمایا تم ان میں سے نہیں ہوگے۔ آگے امام طبرانی روایت کرتے ہیں فمات قبل عثمان بسنتین، وہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے 2 سال پہلے وفات پا گئے۔
تو امام طبرانی سے مراد کیا ہوا؟ ان کے نزدیک وہ جو فتنہ اٹھا سیدنا عثمان غنی کے خلاف وہ فتنہ بدعت تھا، وہ احداث فی الدین تھا، وہ خارجیوں کا فتنہ تھا۔ اول خوارج اس دور میں وہ بنیاد بنی، منظم ہوئے ہیں، اور پھر وہ منظم ہوتے ہوتے سیدنا مولا علی شیر خدا کے دور میں انہوں نے جا کے پھر ایک باقاعدہ صفین کی جنگ کے بعد جماعت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی سے 2 سال پہلے وفات پا گئے، تو یہ تعین ہو گیا، پھر زمانے کا بھی تعین ہو گیا۔ اور ایک میں نے آپ کو جو صحیح بخاری کا ریفرنس دے دیا کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو مرتد ہوئے مراد یہ ہیں، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس باب میں اور ہے، وہ بڑی اہم ہے، جس میں وہ جو میں بیان کر رہا تھا نا کہ کس پائے کا فتنہ ہو، فتنہ ارتداد کی سطح کا ہو تو وہ محدثہ بنتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ارتداد کی سطح یعنی دین کی حالت بدل جائے، دین کی شکل اور حیت بدل جائے، اور سب سے صاف ظاہر ہے دین کی شکل اور حیت تبھی بدلتی ہے کہ جب مبادیات دین کا انکار ہو جائے، ضروریات دین کا یا انکار ہو جائے، یا کمی کر دی جائے، یا اضافہ کر دیا جائے، یا وہی کتاب، قرآن، ارکان دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نبوت، رسالت، کتاب، ان جیسی کوئی نئی چیزیں کھڑی کر دی جائیں معاذ اللہ۔ یہ سارے اشارے اس امر کی طرف تھے۔ اس کے لیے حدیث بیٹے بخاری، صحیح بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض، اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب و اثبات الحوض، اور باقی اور بہت ساری کتب حدیث میں وہ کہ یہ جو محدثہ، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ جو احداث ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ احداث سے مراد کس درجہ کا فتنہ ہے؟ وہاں تو مرتدین کا لفظ آپ نے پڑھ لیا، وہ تمام کتب حدیث اس سے معمور ہیں مرتدین کے ساتھ ترد، اور یہاں آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ ایک اور کہا، وہ لفظ فرمایا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، جب کہا جائے گا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا احداث کیے ہیں، تو فاقول، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، یہ لفظ ہیں دوسرے، دور لے جاؤ اس کو، دور لے جاؤ اس شخص کو، میں دور ہو گیا اس کی میں دوری ہو، اس کی کوئی میں ذمہ دار اور اپنائیت نہیں، کس سے؟ لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد دین بدل دیا۔ تو احداث کی دوسری تعریف آ گئی، احدثوا بعدک، اس کا معنی جو آقا علیہ السلام نے بیان کیا وہ کیا؟ وغیر بعدی، اس نے میرے بعد دین کو بدل دیا ہے۔ تو گویا معین ہو گیا معنی، احداث فی الدین کا مطلب ہے تغییر فی الدین، دین کو بدل دینا، اور اسی سے مرتد ہوتا ہے آدمی۔ یہ صحیح بخاری کی جو میں نے آپ کو حدیث کوٹ کی بیٹے، اس کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ میں پہلے کہوں گا فقول انہ منی، یہ لوگ میری جماعت میں سے ہیں، تو کہا جائے گا فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے احداث کیا آپ کے بعد، یہ محدثات کے ذمہ دار، محدثات کے بانی ہیں، یہ نہیں ہے۔ فقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان کو، دوری ہو، دور کر دیں ان کو مجھ سے، کیونکہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ اب سمجھے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فی او ما لیس منہ فلیس منی یا فہو رد، وہ مطلب ہے کہ جس نے ہمارے دین کو بدل دیا، وہی معنی کہ ضروریات دین میں کمی کر دی، بیشی کر دی، نئے مبادیات دین داخل کر دیے، اور دین کی حیت بدل دی، دین کے اصول بدل ڈالے، بنیاد بدل دی، دین کی شکل بدل دی، اس کو کہتے ہیں کہ فہی محدثۃ، وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، اور اس کا درجہ دین میں یہ ہے کہ یہ غیر بعدی، دین کی تغییر ہے، اور اس کا حکم مرتدین کا ہے۔ اور سو ایسے مرتدین کے لیے یہی فرمان تھا کہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ دوزخ میں ہے۔ یہ آج بیٹے میں نے بس تھوڑا خلاصہ کر کے، اب اس کی احادیث بیٹے بہت ساری پڑھ لیں گے، بڑی کثرت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے دے دی ہیں ساری، تو یہ اس میں سے جو اصل مضمون تھا وہ میں نے بدعہ کا اور محدثات الامور کا اور دلالہ کا وہ آج آپ کو سمجھا دی۔ صرف ایک حصہ جو پورے اس بدعہ کے مضمون کا ایک حصہ تھا اس موضوع پر کہ ان الفاظ کا معنی سمجھا جائے،
بدعہ کا معنی، محدثہ کا معنی، احداث فی الدین کا معنی سمجھا جائے وہ کلیئر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ